اور اس سورت کو سورت المصابیح اور سورت الاقوات بھی کہا جاتا ہے، یعنی چراغوں کا ذکر ہے اس میں، اور ایسے ہی انسانی خوراکوں کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کا وہ نام بھی رکھا جاتا ہے۔ پڑھیں۔ یہ قرآن رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھدار ہیں۔ اب یہاں پر حامی جو واقعہ ہوا ہے تو اس کے نیچے ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایسے الفاظ تھے کہ جن سے امت کی تعلیم کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہی کوئی راز کی بات تھی، جسے آج کل کی زبان میں ہم کوڈ ورڈ کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کا کوئی ترجمہ لکھا نہیں جاتا۔ اور آگے فرمایا کہ عربی زبان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ اور اس کی آیتیں واضح ہیں اور تاکہ لوگ اس سے سمجھ حاصل کریں۔ تو کیونکہ اکثر مشرکین مکہ یہ وہ کیا کرتے تھے، نقد، کہ قرآن کریم عربی میں کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام بھی عربی ہیں اور قرآن کریم عربی ہے، اسے عجمی ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ کسی ہندکو پشتو وغیرہ کسی اور زبان میں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے عربی میں نازل کیا کہ تم لوگ عرب ہو، اسے سمجھ سکو۔ جب یہ عجمی ہوتا تو تم کہتے ہم کیسے سمجھیں، اب تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ تو کوئی اور زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ قرآن کریم کے پہلے مساق عرب کا جزیرہ تھا، اور عرب کا جزیرہ اتنا بڑے وہ سارے عربی تھے، اور قرآن کریم کی عربی ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، اور قرآن کریم کے عربی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی زبان دنیا کی فصیح زبان سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم اوپر جب آیت پڑھتے ہیں 2 لفظ ہوتے ہیں، 3 لفظ ہوتے ہیں، اور نیچے ترجمہ پوری لائن ہوتی ہے کہ فصیح زبان ہے، بلاغت والی زبان ہے، تو اس کے بہت سارے وہ ہیں ملکے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، عمل کر سکیں۔ یہ قرآن خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اب خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا کیوں فرمایا؟ خوشخبری کیا سناتا ہے اور ڈراتا کیا ہے؟ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جی بارک اللہ، کہ نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے نا قرآن کریم میں، اور ایسے ہی بد لوگوں کو جو فاسق فاجر ہیں ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے لیے ڈراتا ہے۔ اور کفار نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، بس آپ اپنا کام کیجیے اور ہمیں اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ اب کفار جو تھے وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ آپ کی بات تو ہمیں اثر ہی نہیں ہو رہی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے کانوں میں پردے ہیں اور ہمارے دلوں میں پردہ چڑھ چکا ہے، اور ہمیں آپ کی بات اب اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے تم تو کہتے ہو ہمارے دلوں پر بوجھ ہے، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں بلکہ اللہ نے تو ان پر لعنت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اپنی وجہ سے تمہارے اوپر پردے نہیں چڑھے کہ تمہیں اب حق بات اثر نہیں کرتی، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ضلالت کی وجہ سے، نبی کو تنگ کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے میں نے تمہارے دونوں پر پردے ڈال دیے، اب تمہیں حق بات جو پہلے تھوڑا بہت اثر کرتی تھی وہ بھی نہیں کرتی۔ اب پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے مغفرت مانگو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اب فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ بھی تو آیت ان لوگوں کے خلاف حجت ہے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں تھے، نور تھے اللہ کے نوروں میں سے۔ تو یہاں پر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح آدمی ہوں، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجے نبی مگر وہ آدمی ہی تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ تو یہ ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں سے انسان بنا کے بھیجے گئے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ پوچھئے کیا تم لوگ اس ذات سے انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب پیچھے جو زکوٰۃ کا حکم ہوا تو یہ ایک عمومی حکم تھا، زکوٰۃ کتنی واجب ہوگی، کس نصاب پر واجب ہوگی، تو یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد واقع ہوا تھا، یعنی وہ آیات بعد میں آئی، وہ حدیث بعد میں وارد ہوئیں، صرف یہاں پر اجمالی حکم تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت تو ہو چکی تھی لیکن اس کا جو نصاب تھا، اس کا جو طریقہ کار تھا، کہاں تقسیم ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی زکوٰۃ ہوگی، تو یہ سارے احکامات مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئے۔ آگے فرمایا کہ 6 دن کا ذکر ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے اندرونی جتنے بھی نظام تھے وہ پیدا کیے، اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اور آسمان تک جتنے نظام تھے وہ پیدا کیے، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا، تو کل 6 دن ہو گئے۔ لیکن تب تو سورج اور چاند نہیں تھے، تو اندازہ کس سے تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اندازوں کے محتاج نہیں،
محتاج ہم لوگ ہیں, ہمیں اسباب چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پیمانہ مقرر کر لیا ہوگا, اسے پیمانوں کی ضرورت تو نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ زمین میں جتنی بھی ہم نے روزیاں رکھی تو ایک مناسب اندازے سے رکھی. یعنی اگر اب ہمیں جتنے ٹماٹر چاہیے, جتنا پانی چاہیے, جتنی جو بھی چیز ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے تو اتنی ہی ہمیں ملتی ہے نا. اگر بہت سارے ٹماٹر ہو جائیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بہت سارا آسمان سے پانی ہوتا ہے تو ہم تو ڈوب جائیں گے. اور اگر بہت سارا خوراک آ جائے تو ہم کھا نہیں سکیں گے, وہ گلے کا سڑے گا اور ہم بھی ساتھ فنا ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کی آسانی کے لیے ہر چیز کو ایک اندازے پہ زمین پہ اتارا. تو ذرا سی اگر ہم عقل استعمال کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنی ہی چیز پیدا ہوتی ہے, اس سے نہ زائد ہوتی ہے اور نہ کم. اور اس نے اس زمین میں اوپر سے بھاری پہاڑ رکھ دیے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں اپنی مخلوق کے لیے سامان معیشت مقرر کیا 4 دن کے اندر جو تمام سائلوں کے لیے یکساں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت دھواں تھا. پھر اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں آ جاؤ, خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اس میں بھیج دیے. اور ہم نے سب سے قریب والے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے رونق بخشی اور اس کو محفوظ بھی کر دیا. یہ انتظام ہے زبردست اور علم والے پروردگار کا. اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے استوا کیا آسمان کی طرف, اور ایک جگہ ہے کہ استوا کیا عرش عظیم پر. تو استوا کیا ہے؟ جی بالکل, بارک اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کے استوا کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں پوری کامل عقل چاہیے, جو کہ دنیا میں ہمیں دی ہی نہیں گئی. دنیا میں جتنی ضرورت ہے اتنی عقل دی جاتی ہے. اب چڑیا کو اتنی عقل ضرورت ہے کہ وہ گھونسلہ بنائے, اور وہ ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے نا, اس کا اپنا تو کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے گی, وہ اس کے پر جنت جہنم ہوگی. تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بچے پالنا سیکھ جائے. تو اسے سکھا کے بھیجا گیا. اور شہد کی مکھی کو جو ضرورت تھی اسے اتنا سکھایا گیا, بھینس کو جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا سکھایا گیا, انسان کو جتنی ضرورت تھی اسے اتنا سکھایا گیا. تو اب ہم اپنی ناقص عقل سے اگر اللہ کو سوچنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں سوچ سکتے, کیونکہ وہ عقل ہمیں نہیں دی گئی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھایا تو ہم نہیں دیکھ سکتے, اور نہ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے, یا اللہ کا بیٹھنا کیسے ہوگا, یا اللہ کے استوا فرمانا کیسے ہوگا, یا اللہ کا عرش عظیم کیسے ہوگا. تو چونکہ دنیا میں ہماری عقل تھوڑی سی ہے تو ہماری سمجھ بھی تھوڑی سی ہے, اس لیے اس میں دوڑانے کے بجائے جتنا ہمیں کہا گیا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استوا معلوم ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استوا فرمائیں گے, لیکن بس سوال عنہ بدعۃ, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہی ہونا ہے, اور اس کے بارے میں کھوج کرنا کفر ہے. کہ انسان جب سمجھ نہیں سکتا تو کھوج میں پڑے گا تو شیطان اس کو نئی نئی راہیں سجائے گا اور وہ کفر ہی کرے گا. تو پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے, تمہیں آنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں تکوینی, جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ ہو کر رہتے ہیں, جیسے کہ انسان کا پیدا ہونا, انسان کا بڑا ہونا, اور ایسے ہی انسان کا مر جانا. دیگر بہت ساری چیزیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, دن کا ہونا, رات کا ہونا, یہ انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں, ہر صورت میں ہو کے رہتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے تکوینی احکام, کہ جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. انسان مکلف ہے تشریعی احکامات کا. وہ یہ ہوتے ہیں کہ نیکی کرنا یا گناہ کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی, اپنے نبی بھیج دیے, اب چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو گناہ کرے. یہ ہے تشریعی احکامات, اس پر پکڑ ہوگی. اور لیکن تکوینی احکامات چونکہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے. یہاں پر فرمائے یہ جو حکم تھا نا کہ آج خوشی یا ناخوشی سے, یہ تکوینی حکم تھا کہ زمین آسمان سے کہا تم نے تیار ہونا ہے تو ہو جاؤ, نہیں ہونا تو میں تو پھر بھی تیار کر دوں گا. تو یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ میرے جو احکامات جو میں نے کرنے ہوتے ہیں ان میں انسانوں کو عمل دخل نہیں دیتا, ان میں کسی چیز کو عمل دخل نہیں دیتا, وہ میں کر کے رہتا ہوں. اور چاہے کوئی خوشی سے کرے ناخوشی سے. اور دوسرے طرف بھی نقطہ ہے کہ اب تمہیں بھی چاہیے کہ جنت چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ جس طرح خوشی خوشی آسمان اور زمین خود ہی بن کے تیار ہو گئے, مجھے ان پر زبردستی نہیں کرنی پڑی, تو ایسے ہی تمہیں بھی چاہیے کہ جو تمہیں حکم دیے گئے نا تشریعی, تمہیں بھی ہنسی ہنسی اور خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں قبول کرنا چاہیے. پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسے خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح کا خوفناک عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا, جن پر اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ان سے